بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید 4 کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا۔ برطرف کیے جانے والوں میں 2 مقامی پولیس کانسٹیبل، 1 استاد اور محکمہ پانی کا 1 ملازم شامل ہے۔ انتظامیہ نے ملازمین کی برطرفی کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان پر آزادی پسند سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر قابض انتظامیہ نے ضلع ڈوڈا میں فیاض احمد نامی ایک استاد کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے پر معطل کر دیا، جس میں علاقے کے ایک سرکاری مڈل اسکول کی خستہ حالت دکھائی گئی تھی۔ بھارت نے اگست 2019 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں درجنوں کشمیری ملازمین کو برطرف کیا ہے، جس کا مقصد ان کی جگہ بھارتی ہندو ملازمین کو تعینات کر کے علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ دریاسنا قابض انتظامیہ نے بے گناہ کشمیریوں کی جائیداد ضبط کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع بارامولہ کے علاقے تلگام میں 2 کشمیریوں جلیل احمد راتھر اور محمد اشرف میر کی 8 کنال اور 3 مرلوں پر مشتمل کروڑوں روپے مالیت کی اراضی ضبط کر لی۔ مودی حکومت تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی پاداش میں اب تک درجنوں کشمیریوں کی جائیدادیں اور کئی آزادی پسند تنظیموں کے دفاتر سیل کر چکی ہے۔ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے ضلع سامبا میں ورکنگ باؤنڈری کی ریگل سرحدی چوک کے قریب ایک 26 سالہ نوجوان واسو دیوا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مقتول ضلع جموں کے علاقے اکنور کا رہائشی تھا اور علاقے میں ایک تعمیراتی کمپنی میں بطور باورچی کام کر رہا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، نعیم احمد خان، آسیہ اندرابی اور دیگر رہنماؤں کو اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تکالیف اور مشکلات کے باوجود نظربند رہنماؤں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اپنی منصفانہ جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں اور تعلیمی اداروں کے مشترکہ پلیٹ فارم متحدہ مجلس علماء نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں ڈل جھیل میں ایک شکارے پر غیر کشمیری لوگوں کے ایک گروپ کو کھلے عام شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔